اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور بھیجا طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اور نہ کمی کرو ماپ اور تول میں انی اراکم بخیر بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو خیر ساتھ بھلائی کے وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط میں خوف کھاتا ہوں اوپر تمہارے احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط اے قوم پورا کرو ماپ اور تول کو ساتھ انصاف کے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے بقیت اللہ خیر لکم جو بچ رہے بقیت اللہ خیر لکم جو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن وما انا علیکم بحافظ نہیں میں اوپر تمہارے نگہبان قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک کہا انہوں نے اے شعیب کیا تیری نماز حکم دیتی ہے تجھے ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا ہم چھوڑ دیں جو کرتے تھے اپنے مالوں میں جس طرح ہم چاہتے تھے انک لانت الحلیم الرشید بے شک تو البتہ بردبار رشید نیک ہے جن اقوام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب اتارا ان میں ایک قوم مدین بھی ہے۔ آپ نے گزشتہ اسباق میں قوم نوح کا تذکرہ پڑھا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا۔ آج کی زیر سبق آیات میں قوم مدین کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں اللاتی بھائی ہیں، والدہ دونوں کی الگ الگ ہیں۔ عمر میں بڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کے ساتھ قربانی کا معاملہ پیش آیا وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کی بشارت ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کم و بیش 4000 پیغمبر اللہ نے اٹھائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بنے اور سارے آپ کے مقتدی بنے۔ معراج کی رات بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے امامت کروائی۔ یہ شرف، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ 3 کا تذکرہ آسمانی پہلی کتابوں میں ملتا ہے، مدین، مدائن، قیدار رحمہم اللہ۔ یہ قوم مدین کی اولاد ہے۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور تھے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو
فصاحت اور بلاغت سے مالا مال کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی خصوصیت ہے کہ یہ اپنی اس صفت میں باقیوں سے ممتاز تھے۔ ان کی فصاحت بلاغت بڑی مضبوط تھی۔ یہ وہی شعیب علیہ السلام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد بنے۔ جس قوم کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ قوم مدین ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ بھیجا طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، یہ قومی بھائی کہا، جس طرح ہم لوگ کہہ دیتے ہیں برادران وطن، برادران ملت۔ شعیب علیہ السلام نے اسی اسلوب کو اختیار کیا جو باقی انبیاء کا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے۔ گویا اس قوم کے اندر شرک تھا، یہ قوم مشرکہ تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، مقدموں میں کامیابی عطا کرنے والا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، مقنن وہی ہے، موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، جب تک چاہے زندہ رکھے، جب چاہے کسی کی زندگی کو سمیٹ دے اور موت اس پہ طاری کر دے۔ فرمایا وہ معبود برحق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم کل ہے، وہ خالق کل ہے، اور وہ قدیم ذات ہے، فانی نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارا جہان فانی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اس قوم کے اندر دوسری جو مرض تھی وہ معاملات کی کمزوری تھی، ماپ تول میں کمی کرتے، ان کے باٹ اور پیمانے الگ الگ تھے، لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے پیمانے اور تھے، لینے کے ترازو اور تھے، دینے کے ترازو اور۔ ترازو تو ایک ہی ہوتا ہے، بٹوں کا فرق ہو جاتا ہے، لینے کے بٹے اور، دینے کے بٹے اور۔ آج سے 40-50 سال پہلے اجناس پیمائش کر کے گھروں میں پہنچتی تھی، منڈی میں بھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا، پڑوپا دڑوپا وہ نقشہ، آج کل نہیں ہے غالباً، وہ وزن کے اعتبار سے ایک شاید کوئی کلو کا تھا، کوئی آدھے کلو کا تھا، کوئی پاؤ کا تھا، کوئی اس سے زیادہ کوئی 4 کلو کا یا 5 کلو کا، اس طریقے سے ہوگا۔ تو ان کے لینے کے دینے کے باٹ الگ الگ تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بخیر، ساتھ بھلائی کے، ساتھ خیر کے، میں خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا۔ اے میری قوم اوفوا المکیال والمیزان، پورا کرو ماپ کو اور تول کو ساتھ انصاف کے، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ دیکھیں لینا دینا، نقد، ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے، دوسرا آدمی اس سے پیسہ لے کر چیز دے رہا ہے،
مثال کے طور پہ چینی ہے 100 روپے کلو، 100 روپے لے لیں، چینی دے دیں۔ اب یہ 100 روپیہ اس سے جو طے ہو رہا ہے نا وہ 1 کلو کا ہو رہا ہے، اور وہ کلو سے کم دے رہا ہے، یہ اس نے حق تلفی کی ہے، حق دبایا ہے۔ اور حقوق العباد کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے۔ جب بھاؤ ہوا کہ 1 کلو میں نے 100 روپے میں دینا ہے تو کلو اسے پورا دینا چاہیے، اس پہ کمی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ایک مرغ والے سے کہا، میں نے کہا یار آپ کا ریٹ اور لکھا ہے وہاں اور ریٹ اور لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی ترازو میں آ کر کمی بیشی ہے۔ میں نے کہا یہ قدرتی ہے یا جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ریٹ لکھا ہے 200 روپیہ، ایک آدمی نے 180 لکھ دیا ہے یا 85 لکھ دیا ہے یا 90 لکھ دیا ہے، وہ 5-10 روپے کی کمی جو اس نے کی ہے وہ کسر وہاں سے نکالے گا۔ ترازو کی سیٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ گاہک کو نقصان ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال مسلمان ہیں لیکن کام ہمارے سارے جو ہے نا وہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں، فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ کل پرسوں یہاں انگلینڈ سے فون تھا، انہوں نے کہا جی گھر میں کپڑے پڑے ہوئے تھے تو جیسے آگ لگنے کے بعد جلس جاتے ہیں کپڑے، یہ کیفیت ہے ان کی۔ تو میں نے کہا نئے ہیں؟ کہتے ہیں انسلے ہوئے نئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جب خریدے ایسے ہی ہوں گے۔ اس خاتون کے یہ الفاظ تھے، نہیں گوروں سے خریدے ہیں، وہ بے ایمانی نہیں کرتے، گوروں سے خریدے ہیں وہ بے ایمانی نہیں کرتے۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ بے ایمانی ہم مسلمانوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ ہم نہیں فراڈ کرنا، ہم نہیں 2 نمبری کرنی ہے، ہم نہیں دھوکہ دینا ہے۔ اکثر سنا دیا کرتا ہوں کہ جماعت یہاں ہی کارگزاری سنا رہے تھے، کہنے لگے سندھ کے اندر ہم گشت کے لیے باہر نکلے تو ایک دکاندار سے کہا بات سن لیں۔ اس نے کہا جی سنا دیں۔ توجہ سے ساری بات سنی۔ آخر میں ہم نے کہا کہ آؤ مسجد میں ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا میں ہندو ہوں، میں مسلم نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اگلے دکاندار سے آپ بات کر لیں، وہ مسلم ہے۔ کہنے لگے ہم آگے جب چلے تو دوڑتا ہوا پیچھے آیا، آ کر کہنے لگا بات سن لو، مسلمان ہے کم تولتا ہے، میں ہندو ہوں پورا تولتا ہوں۔ کہتے ہیں شرم کے مارے ہمارے سر جھک گئے۔ آج ہماری منڈیوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہماری دکانوں پہ یہی کچھ ہو رہا ہے، ہمارے تاجر یہی کچھ کر رہے ہیں۔ نا پوری نہیں پہندی، ایک تو دینے لینے میں فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی ہے، اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو غرباء کا حق ہے وہ نہیں نکالتے۔ جیسے پیسہ آئے گا ویسے اس کے مصارف بن جائیں گے، حلال ذرائع سے آئے گا حلال مصارف بنیں گے، حرام ذرائع سے آئے گا حرام مصارف بنیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا پورا کرو ماں پر تول کو ساتھ انصاف کے، کم نہ دو کر لوگوں کو، نہ کم دو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، جو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ بہتر ہے اگر ہو تم مومن۔ جن جن کا حق بنتا ہے ان کا حق دے دو نا، جو تمہارے پاس باقی بچا ہوا نا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی بات تجربے میں ہے، جن لوگوں نے مال زیادہ کرنے کے لیے سود کو ترجیح دی ہے نا، وہ ایک دن 0 پہ چلے گئے ہیں، ایسے ہی ہے 0 پہ چلے گئے، کہتے ہیں مائنس پہ چلے گئے۔ اور جن لوگوں نے حق حلال سے کچھ کمایا اور اس سے حق والوں کا حق پورا دیا اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہے، وہ اپنا اثاثہ جو ہے نا رأس المال خصوصاً موجود دیکھتے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتا، اور موجود پاتے ہیں اپنے پاس، اس میں برکت بھی پاتے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحافظ،
نہیں میں اوپر تمہارے حفیظ نگہبان۔ گویا اس قوم میں جہاں شرک تھا وہاں معاملات میں کمزوری یہ تھی کہ لینے دینے میں کمزور تھے، لینے میں اور انداز، دینے کا اور انداز۔ تیسرا 8ویں پارے میں ایک اور ہے کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھتے تھے ڈاکوں، یہ ڈاکہ زنی کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے راستوں میں بیٹھتے، لوٹتے بھی تھے اور لٹاتے بھی تھے، یعنی لٹواتے بھی تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی آگے خبر دے دی، نشاندہی آگے کر دی کہ فلاں فلاں ان کے پاس یہ مال ہے، اور آگے ان کا پھر گینگ بیٹھا ہوتا تھا، وہ ان کو لوٹ لیتا تھا۔ یہ 8ویں پارے میں الفاظ ہیں، وَلَا تُقْعِدُونَ بِكُلِّ صِرَاطٍ وَلَا تُوعِدُونَ، نہ بیٹھو راستوں پہ ڈرانے کے لیے، گویا تم بیٹھتے ہو لوگوں کو ڈراتے بھی ہو اور لوٹتے بھی ہو۔ یہ تیسری مرض ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ کا پیغمبر سمجھا رہا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ہاتھوں پہ معجزات صادر فرمائے بطور دلیل نبوت کی دلیل کے طور پہ۔ شعیب علیہ السلام سے قوم نے کہا واقعتاً اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، واقعتاً آپ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیں نا، ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیں، کوئی نشانی دکھلائیں۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ ایک حوالہ نقل کرتے ہیں، کہتے کہ بدائع الظہور فی وقائع الدہور، یہ نایاب تھی کتاب، اب چھپ چکی ہے، طبع ہو چکی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے جب کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھلائیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا، یہ بول کر آپ کے دعوے کی تصدیق کریں۔ تو شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے ان کے بتوں کی طرف۔ جب ان کے بتوں کے پاس پہنچے، شعیب علیہ السلام نے بتوں سے 2 سوال کیے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ومن انا، اور میں کون ہوں؟ تو بتوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، زمین کو، آسمانوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، سب کو۔ ہیں وہ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے، لیکن وہ بول کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسرے سوال کا انہوں نے جواب دیا وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَنَبِيُّهُ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔ معجزے میں طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، فعل اللہ تعالیٰ کا ہے، ہاتھ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ بہرحال اس قوم کے اندر جہاں شرک تھا، معاملات کی یہ کمزوری تھی، حرام کو ترجیح دیتے تھے، حلال نہیں کھاتے تھے۔ اور حدیث میں ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی حرام کا لقمہ کھائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی لقمہ حرام کا کھا لے تو 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آدمی سفر کر کے پہنچتا ہے حرم مکہ میں، وہاں جا کر طواف کرتا ہے کعبۃ اللہ کا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو آواز آتی ہے تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، فنا یستجاب، تیری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ شعیب علیہ السلام نے پوری کوشش کی قوم کی سمت ٹھیک ہو جائے، قوم کا قبلہ درست ہو جائے۔ قوم نے الٹا تان کرنا شروع کر دیا، یا شعیب وصلاتک تأمرک، اے شعیب کیا تیری نماز تأمرک تجھے حکم دے رہی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، یعنی ان معبودوں کو، ان بتوں کو ہم چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے بڑوں نے کی ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم وہ چھوڑ دیں جو ہم کرتے تھے جس طرح ہم چاہتے تھے اپنے مالوں میں، انک لانت الحلیم الرشید، یہ تان کیا اور استہزاء کیا، تو بڑا نیک آدمی ہے، تو بڑا بردبار ہے، یہ تان کے انہوں نے بات آگے چلے گی۔
وَإِلَى مَدْيَنَ اور طرح مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا قال یا قوم اعبدوا اللہ کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے ولا تنقصوا المکیال والمیزان نہ کمی کرو ماپ اور تول میں انی اراکم بخیر بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو ساتھ بھلائی کے وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط بے شک میں خوف کھاتا ہوں پر تمہارے احاطہ کرنے والے دن کے عذاب کا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اے میری قوم پورا کرو ماپ اور تول کو ساتھ انصاف کے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے بقیت اللہ جو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں میں اوپر تمہارے نگہبان قالوا یا شعیب وصلاتک کہا انہوں نے اے شعیب کیا تیری نماز تأمرکا تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں جن کی بات کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا ہم کرتے تھے اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے تھے انک لانت الحلیم الرشید بے شک تو البتہ